حدیث نمبر 61 حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد: نیکی برائی کو مٹا دے گی کا مطلب ہے کہ نیکی برائی کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی چھوٹی برائیوں کا ورنہ کبیرہ گناہ خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد بھی ان کا ازالہ و تلافی کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 62 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھ۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد چاہے ماورائے اسباب طریقے سے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو گئے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا، یعنی تیری دستگیری فرمائے گا۔ اور جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فوائد: اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ سیکنڈ، دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد کشادگی اور فرحت و انبساط کا موقع آ جاتا ہے۔ تھرڈ، ما فوق الاسباب طریقے سے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے کیونکہ یہ شرک ہے۔ فورتھ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا خیال رکھتا اور مدد فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 63 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور کہا کہ موبقات کے معنی ہے ہلاک کرنے والے۔ فوائد: اللہ کا خوف دلوں میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف جتنا کم ہوتا جاتا ہے انسان کے گناہوں پر دلیر بڑھتی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا شدید خوف تھا، اس لیے وہ معمولی سے معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر محسوس کرتے تھے۔ عہد رسالت کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ خوف بتدریج کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ سخت تباہ کن گناہ بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگ گئے۔
اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت کا تصور کرتے ہوئے اس کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، اور یہ غیرت اس کو اس وقت آتی ہے جب آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اس نے اس پر حرام کیا ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور غیرت غین کے زبر کے ساتھ ہے، معنی ہے خودداری اور حمیت۔ فوائد۔ محرمات کا ارتکاب اللہ کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس سفید داغوں کے مرض میں مبتلا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، پس ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، نیز یہ کہ مجھ سے برس کی یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس سے اللہ کے حکم سے اس کی گن کھانے والی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا کہا گائے۔ اس کی بابت راوی نے شک کیا ہے، چنانچہ اسے 8-10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، نیز یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، پس میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پس اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ پس اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ پس سابقہ دونوں ابرص اور گنجے کے ہاں بھی دونوں جانوروں اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑھی، اور اس نابینے کے ہاں بھی بکری نے بچے دیے۔ پس مرض برس والے کے ہاں ایک وادی اونٹوں کی، گنجے کے ہاں ایک وادی گایوں کی، اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ اب پھر فرشتہ مرض برس والے کے پاس اس کی صورت و حیت میں آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید داغ تھے؟ لوگ تجھ سے گن نفرت کھاتے ہیں، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ اس نے کہا، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ
تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو ابرص کو کہا تھا، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، جس پر فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل سفر میں ختم ہو گئے ہیں، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی اعانت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کر دی، تیرے سامنے بکریوں کا رواڑ ہے، اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، پس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا۔ بخاری مسلم۔ الناقۃ العشرہ، عین پر پیش، شین پر زبر اور الف ممدودہ کے ساتھ حاملہ اونٹنی۔ انتج، اور دوسری روایت میں فنتج معنی ہے اس کی پیداوار کا وہ مالک ہوا، ناتج وہ آدمی جو اونٹنی سے بچہ جنوائے، جیسے عورت کے لیے داعیہ قابلہ ہوتی ہے۔ ولد ھذا، لام پر شد یعنی بکری سے پیدا ہونے والی بچوں کا مالک ہوا، اور یہ انتج فی الناقہ کے ہم معنی ہے، پس مولد، ناطج اور قابلہ کے ایک ہی معنی ہے، لیکن اول ذکر الفاظ حیوان کے لیے ہے اور قابلہ انسان کے لیے ہے۔ حبال، یہ ہا مہملہ اور ہائے موحدہ ایک نقطے والی با کے ساتھ بمعنی اسباب ہے۔ لا اجتہدک، اس کے معنی ہے تو جو لے گا یا میرے مال میں سے طلب کرے گا میں وہ تجھ سے واپس لے کر تجھے گرانی میں نہیں ڈالوں گا۔ اور بخاری کی روایت میں الفاظ ہے لا احمدک، ہائے مہملہ یعنی بغیر نقطے کی ہا اور میم کے ساتھ، اس کے معنی ہے اس چیز کے چھوڑ دینے پر جس کا تو حاجت مند ہے، میں تیری تعریف نہیں کروں گا بلکہ تجھے برا سمجھوں گا، یہ گویا اس بات کی ترغیب ہے کہ تو اپنی حاجت پوری کر لے، میری خوشی اسی میں ہے۔ جیسے عربوں میں محاورہ ہے عمر دراز پر کوئی ندامت نہیں، مطلب ہے کہ لمبی عمر کے نہ ہونے پر ندامت نہیں۔ فوائد، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی فراوانی بھی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا اور اللہ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے ناکام قرار پاتے ہیں، کیونکہ اس رویے کی وجہ سے وہ جھوٹ، بخل اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 66، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسرے معنی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں وابستہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ دان نفسہ کے معنی ہے اپنا محاسبہ کرے۔
فوائد: اس سے محاسبہ نفس اور عمل کی اہمیت واضح ہے۔ عمل کے بغیر محض آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح پر جزا دے گا، نہ کہ اعمال صالح کے بغیر محض آرزوؤں اور تمناؤں پر۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت اچھے مسلمان ہونے کی دلیل میں سے ہے۔ فوائد: تخریج: اس حدیث کو دوسرے شواہد کی بنا پر صحیح قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فیض القدیر للمناوی و مجموع الزوائد۔ فوائد: اس میں انسان کے لیے ایک نہایت اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بے فائدہ اور لا باتوں اور کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ انسان اگر اس اصول کو اپنا لے تو بہت سے گناہوں اور قباحتوں سے بچ جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے اسے اسلام کا چوتھا، بعض نے نصف حصہ اور بعض نے کل اسلام قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد وغیرہ نے۔ فوائد: یہ حدیث ابن ماجہ رقم 1986 اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اس کی سند میں داؤد بن یزید عودی ضعیف ہے اور اس کا استاد عبدالرحمن المصلی غیر معروف ہے۔ شیخ البانی نے بھی ارواء الغلیل میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ یہ روایت چونکہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ بات بھی صحیح نہیں۔ خاوند کو اسلام نے قطعاً یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بلا وجہ مارے پیٹے اور ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ ان سے باز پرس نہیں ہوگی یا دنیا میں ان سے باز پرس نہ کی جائے، بلکہ اسلام نے تو بڑی تاکید کے ساتھ عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مرد اگر عورت پر ظلم کرے گا، ناجائز مارے پیٹے گا اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی۔ باب نمبر 6، تقویٰ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا پس ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھو۔ یہ دوسری آیت پہلی آیت کے مفہوم و مراد کو واضح کر رہی ہے، کم حق ڈرنے کا مطلب مقدور بر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اور تقویٰ کے حکم کے بارے میں کثرت کے ساتھ آیات ہے اور معلوم ہے۔ نیز فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اور اس بات میں بکثرت آیات ہیں اور اس موضوع سے متعلق احادیث درج ذیل ہے۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی بابت ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اس کی بابت بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم مجھ سے پھر عرب کے خاندانوں کی بابت پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے، اسلام نے کسی کی دنیاوی جاہ و مرتبت میں کمی نہیں کی ہے،
بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ بخاری و مسلم۔ فقہ مشہور استعمال کے مطابق قاف کے پیش کے ساتھ قاف کے زیر بھی منقول ہے، یعنی احکام شریعت کا علم رکھے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ جو خاندان اسلام سے قبل دنیاوی شرف و فضل اور اپنی امتیازی خصوصیات مثلاً سخاوت، شجاعت، صداقت وغیرہ میں ممتاز تھے، قبول اسلام کے بعد ان کے اعزاز و اکرام کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اسے دین کے علم اور عمل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اور ان کی صلاحیتوں اور خودداری وغیرہ انصاف حمیدہ کا رخ بدل دیا گیا۔ پہلے یہ صلاحیتیں کفر کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اب اسلام کے لیے وقف کر دی گئی۔